الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، قائدین شہر اور سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی اس خوبصورت اور پروقار کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو مدح صحابہ کے عنوان سے عنوان ہے، علماء کرام اور خطباء اعظام، شعراء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے کر چکے۔ حضرت صاحب کی خوبصورت گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں اپنی بات سمجھانے میں شاید کامیاب ہو سکوں۔ میں کئی عرصے سے اپنے دوستوں کو یہ بات اور سننے والوں کو بالخصوص یہ کہتا ہوں کہ مزے لینے کے لیے تقریریں سننا چھوڑ دو، دل کی تسکین، تسلی اور کانوں اور دل کی راحت کے لیے تقریریں سننا چھوڑ دو۔ یہ عزم کر لو، دل کے سکون کے لیے نہیں سنیں گے بلکہ کئی دلوں تک پہنچانے کے لیے سنیں گے انشاءاللہ۔
جتنے آپ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہو، اگر آج کی گفتگو کو آپ نے سن کر انسنی کر دیا تو بات یہیں رہ جائے گی، اور اگر آپ نے سن کر یہ تڑپ اور یہ فکر اور بیانیاں اپنے دل میں رکھ لیا اور اسے دل میں جگہ دی اور پھر یہ عزم کر لیا کہ آپ اس سوچ اور بیانی اور فکر کو لے کر گلی گلی جائیں گے، کوئی گھر، کوئی در، کوئی دروازہ، کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی خطہ اور کوئی بازار، کوئی دکان، دکاندار، مکان اور مکین ایسا نہیں بچے گا جس تک آپ اپنا پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد آپ نے اس بیانیے کو اپنا نصب العین بنانا ہے، اور بنانے کے بعد آپ نے روزانہ کے حساب سے کم از کم کچھ نہیں تو 5 لوگوں تک یہ پیغام روزانہ ضرور پہنچانا ہے، اور جب 5 لوگوں تک آپ روزانہ یہ پیغام پہنچائیں گے، یہ مہینے میں ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی، پھر 6 مہینوں میں کتنی ہوگی، پھر سال میں کتنی ہوگی، اور سال بعد جب ہم یہاں پھر دوبارہ جلسہ کرنے آئیں گے تو یہ جگہ کم پڑے گی، اس لیے کہ آپ ایک نہیں ہیں، اس وقت تو آپ 200 اور 400 کے قریب ایک آدمی ہیں، تو پھر یہاں کون بچے گا، کون سی جگہ بچے گی جہاں آپ بیٹھیں گے؟ یہ تب ہوگا جب آپ شروع میں آج یہ عزم لے کر جائیں گے کہ آپ نے یہ بات اپنے تقریر اپنی اوروں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہو تو میں اس کے ساتھ اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں ابتدائی میں، کہ آج ملک بھر میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور گستاخیاں کسی لیڈر کی نہیں ہو رہی، گستاخیاں کسی رہنما کی نہیں ہو رہی، گستاخیاں آج کے کسی فرد کی نہیں ہو رہی، آج کی کسی پارٹی کے بڑے کی نہیں ہو رہی، بلکہ گستاخیاں نبی کے یاروں کی ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ گستاخی پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ کی ہو رہی ہے اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہیں، ان کی صحتوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، وہ گالی دینے والے سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، وہ گالی دینے والے سے گلا بھی ملا رہے ہیں، اس کی دعوت بھی قبول کر رہے ہیں، اس کی دعوت میں جا بھی رہے ہیں، اور اس جانے کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھ رہے اور کوئی برائی بھی نہیں سمجھ رہے۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا اور واضح کہتا ہے کہ میرا باپ کا دشمن ہے، مولانا صاحب مجھے مجبور مت کرو، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ ہم اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، بات کوئی بات نہیں، اس نے کچھ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں نہیں میری ماں کا دشمن ہے، آپ کو مولانا صاحب نہیں پتا، ماں چونکہ میری ہے، آپ مجھے صبر کا درس دے رہے ہیں، لیکن بات یہ کرتا کچھ نہیں ہوں، لیکن ہاتھ بھی میں ملانے کو تیار نہیں ہوں، اس نے میری ماں کو گالی دی ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی آپ کو گالی دے اور پھر آپ کی ماں اور باپ کو گالی دے اور آپ کو دعوت پہ بلائے، آپ جاتے ہو؟ نہیں۔ جو نہیں جاتے وہ بولے نہیں، جو جاتے ہیں میں ان سے پوچھ ہی نہیں رہا، نہیں جاتے، نہیں، بڑے شدت پسند نہیں ہوں، نہیں، انتہا پسند نہیں ہوں، نہیں، تخریب کار نہیں ہوں، نہیں، اور مولانا صاحب یہ نہیں ہے نہ شدت پسند ہے نہ انتہا پسند ہے، غیرت پسند ہے، بے شک، ہمارا اصول نہیں ہے۔ ماں کو گالی دے دے، باپ کو گالی دے دے، برا کہہ دے، تنقید کرے، اعتراض کرے، روک گلی میں اس کے خلاف مجلس کرے، ایک محفل سجائے، اس محفل میں برا بھلا کہے، تو آپ کہتے ہو میں اس کے لیے دعوت پہ چلا جاؤں، حیرت کی بات نہیں۔ میں حیران ہوں خدا کی قسم ان لوگوں پہ کہ ابو بکر صدیق ایک آدمی توہین کر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو برا کہہ رہا ہے، حضرت عمر کی توہین کر رہا ہے، اور وہ دعوت نامہ لے کر آتا ہے اور یہ پیچھے پیچھے ایسے گھومتے ہیں جیسے بیلی بگی پیچھے گھومتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، واللہ عالم یہ کیا ماجرا ہے اور کیا مسئلہ ہے ان کے دلوں کا مجھے نہیں پتا، مجھے حیرت ہے اس بات پر، اور میں حیران ہوتا ہوں یہ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن۔ کوئی بات نہیں حضرت صاحب، کوئی بات نہیں، ہم تو تکلیف میں ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی قسم اس دن کی عدالت میں ہم آپ کی شکایت ضرور لگائیں گے انشاءاللہ، ضرور لگائیں گے کہ آپ رہنما ہیں، آپ رہبر ہیں۔ آج گالی کسی رہبر اور رہنما کو نہیں دی جاتی، اور میں بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی مدرسے کے معتمم کو کوئی برا کہے، اس مدرسے کا مدرس
اس برا کہنے والے کے ساتھ ہاتھ ملائے وہ اسے برداشت کرتا ہے؟ اگر آج مدرسے کے محتمم کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور کوئی